والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قرآن و سنت کے علم سے منور سینے والے بلند نگاہوں والے ہونے چاہیے، بڑے کلیجوں اور بڑے حوصلوں والے ہونے چاہیے، ان کی نظر سطحی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کی نورانیت سے منور سینے والوں کی نظر میں اتنی وسعت ہو کہ وہ وسعت نظری میں مومن کی عظمتوں کا نشان فراست المؤمن کا مقام پانے کے اہل بن جائیں۔ سرمایہ داروں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے قرآن و سنت کی روشنی سے منور سینوں کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کی کسی بھی انتہائی صورت میں مبتلا افراد قرآن و سنت کی روشنی کی اہلیت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ جن کے سینے قرآن و سنت کی نورانیت سے منور ہوتے ہیں ان کی نگاہ طلب مخلوق کے کسی فرد پر نہیں ٹکتی، ان کی نگاہ طلب جب بھی ٹکتی ہے اپنے رب کے دربار عالی پہ ٹکتی ہے۔ ان کی نظر محبت محبوب کے انتخاب میں محبوب کبریا کی ذات پہ جا کر رکنی چاہیے، اور ان کی طلب کی نگاہ پکار کے عنوان پہ اپنے رب کے حضور سچی پکار کی شکل میں ہونی چاہیے۔ جب قرآن و سنت کی نورانیت سے منور قلب و ذہن والا آدمی اپنا منظور نظر اپنے رب کے محبوب کے اسوہ کو بنا لے اور اپنا مطمع نظر اپنی طلب میں اپنے رب کی ذات باری کو ٹھہرا دے، تو ان دو جہتوں پہ کام کرنے والے اور ان دو جہتوں کے پہرے دار قرآن و سنت کی نورانیت کے سچے وارث وہ اس انسانی بستی میں کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن کے اعمال کے ہر لمحے پر اللہ اپنی قبولیت کی مہرے بھی لگاتے ہیں، اور ان کے قدم قدم پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول بھی کرتے ہیں۔
بہت بڑا مدرسہ بنا دینا یہ قرآن و سنت کی روشنی سے منور سینے والے کی منزل نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑی کوئی دینی درسگاہ قائم کر دینا یہ ہدف حقیقی نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑی ارادت مندوں کی درگاہ قائم کر جانا قرآن و سنت کے سچے وارثوں کی منزل نہیں ہوتی. انسانی بستیوں میں اقتدار کی عظمتوں کو چھو جانا اور اقتدار کو، میں نے اقتدار کی بات کی تو میں بائیں جانب مڑ کے دیکھنے لگا ہوں، جن سے کر رہا ہوں وہ سنیں کہ قرآن و سنت کی روشنیوں کے حامل انسانی بستیوں میں اقتدار کی اعلیٰ منزلوں کے حصول کو اپنی منزل نہیں سمجھتے. اقتدار کا حصول، مجھے بھی معذرت کے ساتھ جب بھی میں کبھی کسی ایسے پروگرام میں جماعتی میں جاتا ہوں تو مجھے ساتھی سرگوشی کرتے ہیں بیان سے پہلے کہ کوئی سہل بات ہو وغیرہ وغیرہ. سہل بات ہی کر رہا ہوں، کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. بات کرنے کو جی یہ چاہ رہا ہے اور مچل رہا ہے کہ میں خود بھی اور میرے یہ ساتھی علماء، یہ علماء بھی، سامعین بھی، جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم ایک ایسے مسلمان بن جائیں جن کا اسلام کسی دوسرے مسلمان کو چیلنج نہ کرنے والا ہو، بلکہ ان کے اسلام کی عظمتیں ان کے رب کی عبادتوں میں ان کی سچائیوں کی اتنی بڑی دلیل ہو کہ جبریل و میکائیل اپنے سجدوں میں میرے سجدوں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ جائیں اور میں بہت اللہ کی رحمتوں میں حقدار ہوتے ہوئے آگے گزر جاؤں. میرا مقابلہ کسی یار یہ دروازہ بند کر دیں مہربانی. تو چھوڑیے، آپ عملی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، بہت اونچے کسی ادارے میں تدریس آپ کی منزل نہیں ہونی چاہیے. کسی بڑے مشہور پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینا اور اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جانا یہ آپ کی منزل نہیں ہے. کسی بڑی مذہبی زور آور تنظیم کے کسی گروپ اور جتھے میں شامل ہو جانا اور اس کی علاقائی یا صوبائی یا ملکی سطح کی تنظیم کے کسی عہدے تک براجمان ہو جانا اور پہنچ جانا یہ میری اور آپ کی منزل نہیں ہے. جن سینوں کو اللہ احسن الحدیث قرآن کی نورانیت کا مرکز بنا دیتے ہیں اور جن نگاہوں کو اپنے محبوب کے اسوہ کے حسن میں مرکوز کر دیتے ہیں، ان کی منزل دنیا کی کامیابیاں نہیں ہوتی، ان کی منزل ہر قدم پہ اپنے رب کی رضائیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ تو بڑی سوکھی تھی گل میں کیتے بھی نہیں بول دے. کیا ہوتی ہے؟ میں اصطلاحات قرآن پڑھنے کا دعوے دار ہوں. میری باتیں بہت شاید کھری کھری ہو جائیں، مجھے اللہ خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا یہ دعویٰ ہے، قرآن کی اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ ربط ہے، میں اس کا ماہر ہوں. قرآن کی فلاں سورہ کا فلاں سورہ سے یہ مضمون کا ربط ہے، میں اس کا ماہر ہوں. قرآن کے اتنے دعوتی حصے ہیں
ان کے اتنے دعوتی دلائل ہیں، کچھ دلائل عقلیہ ہیں، کچھ دلائل نقلیہ ہیں، اور کچھ تخویفات ہیں، تبشیرات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں ان ساری اصطلاحات قرآنیہ جو میرے مشائخ سے علمی ورثہ کی شکل میں مجھے ملی ہیں، میں ان میں مہارتوں کا بڑا دعوے دار ہوں، اور اسناد حدیث میں اپنی بڑی بڑی نسبتیں اور بڑی بڑی اجازتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے بڑا پھولے نہیں سماتا۔ لیکن اگر میں معاملات زندگی میں ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان کے طور پہ جانا نہیں جاتا، تو میں آج حقیقت پسندانہ بات کہتا ہوں، اس ساری اصطلاحات تفسیر اور ساری اصطلاحات حدیث جاننے کے باوجود میں ایک ٹکے کا بندہ بھی نہیں۔ اگر میں اللہ کی نگاہ میں معزز بننا چاہتا ہوں تو مجھے ان اصطلاحات حدیث اور ان اصطلاحات تفسیر اور ان علم فقہ اور علم اصول فقہ اور علم بلاغت اور معانی اور منطق اور فلسفہ، ان تمام علوم عالیہ کی صلاحیتوں سے بے وقوفوں، کودنوں، جاہلوں، نکھٹوؤں، بددیانتوں، حرام خوروں اور رذیل لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کا بہترین بندہ بنانے کی مہارت حاصل کرنی ہے۔ اکلہ بھائی عبد القادر نے ماشاءاللہ بولی بدنی کو بہت ہی اوکھی گل ہو گئی، سبحان اللہ، اور بول دیتے ہے کوئی نہیں، سبحان اللہ نہیں کر دے۔ اگر میرے پاس کوئی غیر محرم عورت مجھے تنہائی میں مل جائے اور اس کی عزت میرے سے محفوظ نہ رہے، میں پاویں جڈا مرضی وڈا چیمپئن ہے قرآن دی تفسیر دا، اگر کوئی معصوم بچہ اس کی عزت نفس میری درندہ صفت مزاجی سے اگر وہ نہیں بچ سکا، اور میں بے شک بڑا محدث اور بڑا منطقی اور فلسفی ہونے کا دعوے دار ہوں، مجھ میں اور ایک درندے اور ایک جاہل میں اور ایک کودن میں کوئی فرق نہیں۔ بس کر دیں دے، تسی نہیں سننا چاہتے گلا۔ سبحان اللہ، اور بول دے چال دیتے ہیں کوئی رسول جی۔ ایک سرکاری، سنیے جملہ سنیے، دروازہ ذرا بند کریو یار، دو چار گلاں کرن دیو۔ ایک سرکاری ملازمت کرنے والے کسی افسر پہ یہ شکوہ ہو کہ اس نے رشوت لے کر مفادات تبدیل کر دیے، میرٹ کو پامال کر دیا، تو قرآن و سنت کے وارث سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی کا اہل ہوں، اور اس پر اس کے ساتھی علماء یہ نکیر کر رہے ہوں اینو وڈی مسجد دی خطابت مل گئی ہے، ایدی ساری خرید توحید دا ٹنڈورا پیچھے دا پیچھے رہ گیا، ان کہتا شاہ جی نہیں، بس رل مل کے ٹرنا ہے، سارے نو نار رلا کے ٹرنا ہے۔ آپ ایک سرکاری ملازم سے مالی بے ضابطگیوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے بددیانت ہے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، انہوں دین دی کوئی سوجھ بوجھ نہیں، ہائے کاش یہ دین کی روشنی حاصل کر لیتے تو انہوں نے بھی معاملہ ٹھیک ہو جاندہ۔ چلیے یہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو آدمی قرآن و سنت کی روشنی کا دعوے دار ہو، اس کے متعلق یہ باتیں کیوں ہوں کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دیا جائے تو وہ کما حقہ مصارف پہ نہیں خرچ کرتا؟ یہ قرآن و سنت کی تعلیم اس لیے نہیں کہ میں خوبصورت دستاریں باندھ لوں، یہ قرآن و سنت کی تعلیم اس لیے نہیں کہ میرے جبے بہت لمبے ہو جائیں، یہ قرآن و سنت کی تعلیم اس لیے نہیں کہ میری آستینیں کھلی کھلی نظر آئیں، یہ قرآن و سنت کی تعلیم اس لیے نہیں کہ میرا ظاہری لبادہ بڑا سادہ پوش ہو اور اندر ایک درندہ اور اندر ایک مجرم پل رہا ہو، ایسا ہرگز قرآن و سنت کی تعلیم مجھ سے تقاضا نہیں کرتی۔
قرآن و سنت کی تعلیم میرے ظاہر میں بھی ایک سادگی کا تقاضا کرتی ہے اور میرے باطن میں اس سے بڑھ کر پاکیزگی کا مطالبہ کرتی ہے. اس پہ میری توجہ کوئی نہیں. اور زور میں نے دیا ہوا قمیضہ نبیہ کرو جی. دعوت کی سچائی پہ میری توجہ کوئی نہیں. اور نتنے نفسانی خواہش سے جملہ سنیے میرا غور سے علماء کرام. آج میں شاید سر نہ لاؤں، باتیں ضروری ہیں، جماعتی ماحول ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آمین تے کہندے کوئی نہیں. اللہ اللہ جی. قرآن و سنت کی دعوت کا داعی سنیے، اس کی دعوت میں اہل توحید کے اجتماع میں انتشار کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن و سنت کی دعوت دینے کے داعی کی دعوت میں اہل توحید میں تفریق پیدا کرنے کی کوئی تحقیق کا شوق نہیں ہونا چاہیے. اگر اسے خواہش ہو بھی کہ میں بڑی کسی یونیک بات پر پہنچ گیا ہوں جو آج تک میرے اساتذہ کو نہیں پتہ چل سکی، اسے دماغ کا کیڑا یہ تنگ بھی کرے کہ میں نے بہت عبور حاصل کر لیا ہے حدیث کی فلاں تشریح پر، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ منہج اسلاف اور منہج مشائخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دعوت میں وہ اسلوب رکھے جس دعوت سے کم از کم متدین مزاج دینی طبقات میں تفریق کا کوئی پہلو نمایاں نہ ہو. جی اور میری جتنی مرضی تحقیقیں ہوں، میں اپنی ان ذاتی تحقیقوں کو اپنی جماعت کی اجتماعیت پر دل کے چاو اور خوشی سے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں. میں شدید اختلاف رکھتا ہوں ایسی ظاہری لیپا پوتی سے جس میں بظاہر بڑی دینداری ہو، اندر بڑی شدید قسم کی دنیا داری اور تاجر مزاجی ہو. 49-50 برس ہو گئے مجھے بھی اسی توحیدیوں کے دشت میں ان کی قدموں کی خاک کا پیچھا کرتے ہوئے. میں فضلائے جدید سے عرض کرنا چاہتا ہوں، احترام اساتذہ ملحوظ رہے ساری زندگی، احترام مشائخ ملحوظ رہے ساری زندگی، احترام جماعت ملحوظ رہے ساری زندگی، احترام احباب ملحوظ رہے ساری زندگی، احترام اصحاب رسول ملحوظ رہے ساری زندگی، احترام ائمہ ملحوظ رہے ساری زندگی، اور احترام پیغمبر ملحوظ رہے ساری زندگی، اور احترام قرآن ملحوظ خاطر رہے ساری زندگی. اگر معیارات یہ ہیں برادری ملحوظ نہیں، ذاتی تعلقات ملحوظ نہیں، اپنے شاگرد اور اپنی بھیڑیں یہ مطمع نظر نہیں، اللہ کی رضا اور اسلاف کا منہج یہ ملحوظ خاطر ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے وہی قدم اللہ کی رحمت کا ہوگا جو آپ اٹھائیں گے. اور میں پنجابی میں کہوں گا جتھے پیر ہوئے گا اتھے ہی رب دی طرف خیر ہوئے گی. لیکن اپنی ضدوں کو سچائی کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ نالائق لوگ کیا کرتے ہیں. یہ جملہ میرا غور سے سنیے، ضد اور ہٹ درمی کو
جرت نہیں کہا جا سکتا. چھوڑیے یار, سن رہے ہیں آپ لوگ جملہ میرا؟ میں بس کرنے لگا ہوں تقریر. ضد اور حق درمی کو اور بد اخلاقی کو اور اپنوں اور بیگانوں کی پگڑیاں اچھالنے کو شجاعت و بہادری نہیں, رذالت, کمینگی اور بدنصیبی اور قرآن و سنت کی نورانیت سے محرومی کہتے ہیں. آپ علماء تو میری تائید کریں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایسی تقریریں ہونی چاہیے مدارس میں, ہونی چاہیے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ تو کرتے نہیں. اور اگلا جملہ بھی سنیے, یہ جملہ پھر میں دہراتا ہوں. ہلکے کتے اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. جن انسانوں کے ہاں قرآن و سنت کی روشنی سے انسانیت موجود ہوتی ہے, وہ کتوں کی طرح اپنے بھائیوں کا گوشت نہیں نوچتے, وہ فرشتوں کی محبتوں اور ایثار کو بھی پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ کے اتنی الفتوں کے امین بن جاتے ہیں کہ عرشوں والا اپنے محبوب کو کہنے لگتا ہے ساری کائنات کے خزانے بھی تو ان پہ قربان کر دیتا تو ایسی مثالی محبتیں کبھی نہ ملتی. میں اللہ نے تیرے چاہنے والوں کے دلوں کو مثالی محبتوں کا امین بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنیے, ضد اور حق درمی کو طلبہ سنیے گا. ضد اور حق درمی کو اور انانیت کو خدا را جرت و بہادری نہ کہنا. بے باکی بڑا جی کوئی بندہ بولتا نہیں, ساڈے استاد بول پیندے نے, میں دساں گا, کوئی نہیں بولتا تے میں بولاں گا. یہ بے باکی نہیں, یہ جرت نہیں, یہ کمینگی ہے, حماقت ہے. یہ اپنی بھی بربادی ہوتی ہے اور یہی وہ مرض ہوتا ہے جس مرض کے بارے میں قرآن نے کہا اللہ مجھے کمی بیشی کو معاف فرمائے میری, کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بڑے علم کے سچے وارث ہوتے ہیں, بلکہ میں اللہ اس بات پر اپنے پیغمبر کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے. یار یہ دروازہ بند کرو, میں دوسری بار کہہ رہا ہوں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش کو جو میں آکھا ہوں ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں جو میں کہوں وہ ٹھیک ہے. اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی تاجر ہوتے ہیں, یہ کوئی دنیا دار ہیں, یہ کوئی دکاندار ہیں, یہ کوئی جاہل طبقہ ہے؟ فرمایا نہیں, اضلہ اللہ علی علم. بظاہر ان کے پاس, میں اکثر تقسیم کیا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے, اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں عرض کروں کہ علوم عالیہ جتنے بھی ہیں ان کی زور آوری اتنی ہوتی ہے کہ یہ میرے دماغ کو روشن کرتے ہیں. منطق میرے دماغ کی روشنی تک اپنا زور آور نظر آتی ہے. فلسفہ میرے دماغ کی ظلمتوں کو روشن کرتا ہے. بلاغت میری زبان کی کجیوں کو دماغ کے ذریعے دماغ تک بلاغت روشنی فراہم کرتی ہے. فقہ میری دماغی صلاحیتوں کو میری انسانی مسائل کی ضرورتوں میں حل تک لے جاتی ہے, دماغ روشن ہوتا ہے. اصول فقہ میرے دماغ کو روشن کرتے ہیں. سائنس میرے دماغ کو روشن کرتی ہے. اور جغرافیہ میرے دماغ کو روشن کرتا ہے. ڈاکٹری, ہیلتھ, یہ میرے دماغ کو روشن کرتی ہیں. میرا دماغ روشن ہو تو میری ہستی روشن نہیں ہوتی, میری ہستی تب روشن ہوتی ہے میرا دل روشن ہو جائے. کیا روشن ہو جائے؟ بولیے کیا روشن ہو جائے؟ میرے دل کو روشن
کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پر یہ بات علماء کے حلقے میں کہہ رہا ہوں، میرے دل کو روشن کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم ملتا ہے اللہ کے قرآن کی روشنی سے۔ جتنے مرضی میں علوم پڑھ لوں، اگر میرے پاس قرآن کا علم نہیں تو میرا دل روشن نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ کو، اس سارے مجمع کو دل کی روشنی کی منزل چاہیے، اور دل کی روشنی کی منزل قرآن کی روشنی کے بغیر نہیں مل سکتی، اور قرآن کی روشنی توحید کی سچائی کے بغیر نہیں مل سکتی، اور توحید کی سچائی شرک کی نفی کے بغیر نہیں مل سکتی، اور شرک کی نفی ان معبودان باطلہ کا نام لیے بغیر نہیں کی جا سکتی جو زوم باطل میں مشرکوں کے ہاں بڑے زور آور ہوں۔ ان ساروں کا آپس میں جوڑ ہے، اگر یہ جوڑ جڑتا جائے اور میں کہتا جاؤں تو پھر روشنی ملتی جاتی ہے، اور پھر اللہ قرآن میں کہنے لگتے ہیں میں نے اپنے یار کا صرف دماغ روشن نہیں کیا، میں نے تو سینہ روشن کیا ہے۔ اللہ پھر اپنے یار کا اور اپنے محبوب کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں میں نے تو دماغ کی بات نہیں کی۔ الم نشرح لک صدرک، اور سر سننی چاہیے تو کچھ سبحان اللہ کرو، نہیں کہ میں پھر بس کرا جبیاں والے مولوی تسی بھی سبحان اللہ، نویں نویں مولوی تو اپنے آپ کو سمجھتے بہت اونچی شان ہے، کوئی سبحان اللہ کرو تسی بھی سارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قدم قدم پہ مدد گھبرانا نہیں۔ وہ جیل میں ایک پھنسا ہوا بندہ بھی اپنے بندے کو گھبرانا نہیں، وہ خود گھبرایا ہوا بیچارہ۔ مولوی ابوبکر صاحب بھی نظریں چرا رہے ہیں۔ اتنا حق نہیں ہے اس ملک کے ملا کو، آپ اندازہ لگائیں۔ ہمارے ساتھی یہ کہیں گے کہ یہ بڑے ماہر ہیں قرآن و سنت کے، یہ ہمیں بڑا رستہ اچھا دکھاتے ہیں۔ جب کوئی عالم ان کو اقتدار کی وادیوں کے صحیح اور غلط کی تنبیہ کرنے لگے تو انہیں احتجاج ہونے لگتا ہے۔ شاہراں کی ضرورت بھی چنگی بری تقریر بھی ہوتی تھی، سیاست کدھر چھیڑ تری میں شاہراں کی پتا کہ سیاست کی ہوتی، قرآن کا انہوں پتا پر سیاست کا انہوں کوئی نہیں پتا۔ اب یہ ایک اور موضوع ہے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں۔ جب اس کائنات کو عبادت گزاروں کا سید ملا تو اللہ نے کہا میں نے دماغ نہیں روشن کیا، میں تو دل روشن کیتا، اور بول دیتے ہیں کوئی سبحان اللہ۔ جب اس کائنات کو اللہ کا محبوب ملا تو اللہ نے کہا میں نے کسی انسان کا صرف دماغ روشن نہیں کیا، میں نے دل روشن کر دیا۔ جب اس کائنات کو محبوب کریم ملا، اور مجھے رستے میں میرے ساتھی بتا رہے تھے کہ میں نے آپ کے والد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کا ایک بیان سنا، تو شاہ جی بیان کی ایک کیفیت میں کہنے لگے او توحیدیو توانوں کی پتہ کلیم اللہ کی ہوندا ہے تے خلیل اللہ کی ہوندا ہے تے حبیب اللہ کی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا بتائیے شاہ جی نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے شاہ جی فرما رہے تھے کہ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے کہ جدو کو بندے محفل بیٹھے ہون تو کوئی زور والا بندہ کسے بندے نال اپنی بہت ذاتی تعلق، پنجابی بول رہا ہوں، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بھائی سمیع اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ اب تو آپ مدتوں سے ان پنجابیوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے، اب تو پنجابی آنی چاہیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے شاہ جی فرما رہے تھے کہ کلیم وہ ہوتا ہے کہ محفل لگی ہو سجنوں کی، دوستوں کی، تو کوئی زور والا بندہ کسے ایک سجن نو کان وچ وکھری دی کوئی گل کرے، اودے نال اودی بڑی اہمیت بنتی کہ میرے نال گل نہیں کیتی تے اودے نال وکھری کوئی گل کیتی، وہ ہوتا ہے کلیم۔ اللہ جدو کسے بندے نال عبادت گزارا دی محفل وچ کان وچ وکھری جی گل کرن، اونوں پتہ ہوے تے رب نوں پتہ ہوے، کلم اللہ، یہ اشارے سنتے جائیں، آج تقریر کا موضوع یہ نہیں ہے، وہ کلم اللہ
موسیٰ تکلیما، تو وہ کلیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب تو عوامی بات ہونے لگی، وہ جو ساتھیوں سے علماء سے بات کرنی تھی وہ ختم، اب تو عوامی بات ہے۔ اب تو میں کوشش کرنے لگوں کہ تقریر کوئی انجدی ہو جائے کہ تو اس سارے کو کہ ٹھیک ہوگی تقریر، بھائی ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ حصہ شروع ہو گیا۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ خلیل کون ہوتا ہے، خلیل اللہ کون ہوتا ہے؟ توجہ نہ سنیو، قائد آباد اور گرد و نواح کے اہل توحید، شاہ میں خلیل اللہ ہوندا ہے جدوں سجنا دی محفل لگی ہوئے تے زور آور کسے سجن نو آکھے یار میں تیرے نال ایتھے گل نہیں کرنی، چل ذرا تو تے میں باہر ذرا چلیے وکھریاں ہو کے گل کریے، وہ بندے چ اٹھا کے وکھرا لے جائے ادھر جا کے سبحان اللہ تے کر دے۔ اگلی بات بڑی زور آور ہے، ذرا سارے سبحان اللہ کرے تو میں آپ کی نظر میں کروں، نہیں سارا مجمع کہے سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اللہ کہن کہ چل یار ذرا ابراہیم وکھرا ہو، ایتھے کی گل کرنی ہے، جنانی چھڈ پتر چھڈ وکھرا ہو۔ اور سبحان اللہ کر دے کوئی، اور جنانی چھڈ پتر چھڈ وکھرا ہو، پھر کو تو میں کریے، پھر خلیل بنے گا۔ ساتھی مجھے کہنے لگا، توجہ سے سنیے، ساتھی مجھے کہنے لگا اللہ جب عبادت گزاروں میں سے کسی کو کلیم بناتے ہیں تو اس کے دل اور دماغ پر اپنی ربوبیت کی زور ان کو طاری کرتے ہیں تو وہ کلیم بنتا ہے۔ گل اللہ اپنی منواندے نے، گل اللہ اگرچہ کان میں کرتے ہیں، باہر لے جا کے کر دینے۔ خلیل اللہ کی سے کی ہوئی باتیں بھی اللہ اس میں بھی اپنی زور آوری، اپنی ربوبیت کی دکھاتے ہیں، لیکن جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں انہوں اللہ کہندے نے سب نل میں فرشا تے گلا کردا رہا، تنوں میں اپنا محبوب بنا لیا، میرا دل کردا ہے تو میرے عرشا تے آویں، ایک تو ہوویں ایک میں ہوواں، جیڑی تیری میری گل ہوئے او کسے اور نو پتہ نہ ہوئے تے ہاں میں اللہ تنوں محبوب بنا کے اعلان بھی پہ کرنا، تیریاں سچیاں عبادتاں میری نگاہ ربوبیت وچ اینیاں پسندیدہ نے کہ میں اللہ پہ کہنا چل میں اپنیاں مرضیاں تیری محبت اور تیری مرضی دے سپرد کر کے کہنا جیڑا قبلہ تنو چنگا لگدا ہے تیرے رب نو بھی او کوئی قبلہ چنگا لگدا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کسی بندے کو اس کے دل کی روشنی کی بات کرتے ہیں تو اسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میں آیا تو یہ نوجوان الوداع الوداع میں کہا رون ہی نہ لگ پوے، این جس طرح تھی نو کروں رخصت کرن لیا گا این دا کوئی ماحول سی۔ 8 سال کٹھے پڑھتے رہے نے تے روٹیاں دی واریاں چ لڑتے رہے نے، 8 سال کٹھے پڑھتے رہے نے تے کمرے دی صفائی تے ایک دوجے نے لڑ پیندے سن، 8 سال کٹھے پڑھتے رہے نے تے ایک دوجے دی برتن دھوਣ واسطے انہاں نوں لڑائیاں شروع ہو جاندے تے ہن اچھا اچھا آج گلاں ٹھیک ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اصل پتہ ہے وچ کی مسئلہ ہے،
بیچ سنو ਚੱਕਰ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੌਜ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ 8 ਵਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਵਿਦਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਅਲਵਿਦਾ। اور میں حل یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیں 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 سنیں، عرض کروں میں نے کیوں یہ جان بوجھ کر سورہ انشراح پڑھی ہے، اسی لیے تو پڑھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ توجہ مجھے حاصل آج ہو گئی۔ سبحان اللہ، چلو نا بے شک کرو، لیکن توجہ آج ہوگی، منو محسوس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سارا مجمع کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں وچوں تنگ پھردے نے کہ یار کی بنے گا، تو میں پہ کہنا اے دماغ نال منصوبے بنانے چھڑ دیو کہ میں نا انج کراں گا، میں باہر دے ملک ٹر جاں گا، میں میرے بھائی دا کاروبار ہے، میں یار مسیتاں دا کام نہیں کرنا، یار تو بھی نہ کری، اے مدرسے والے محتمم یار اے سبق بھی مرضی دے نہیں دیندے یار، اے مطلب ہر ویلے لٹکائی رکھ دین یار، اے بڑا اپنا مدرسہ بنا گے یار۔ میں اپنے بزرگوں کو کہنا انہوں کو اپنی زمین ایسی اپنی، میں اپنا بنا گا یار۔ بنو اگر استادہ نے کیا بھی کہ تو یار بڑا لائق ہے، تو ساڑے کل پڑھی، تو میں نے پتا ہے باقی اساتذہ نال ایڈا ظلم ہوندہ ہے، اتنی زیادتی ہوندی ہے، تو میں نہیں ایتھے رہنا، میں ان کو میں تخصص کراں گا جا کے۔ یہ بھی دماغ دا منصوبہ، آج گلاں ڈاڈیاں تے نہیں ہو گئی ہے۔ مولانا رفیق صاحب بس کر دیا ہے، بس کر دیا، بس کر دیا دوستوں، جو بریاں لگ رہی ہیں تھے، میں تخصص کراں گا تو میں مفتی بناں گا۔ اور مجھے مفتی سے یاد آیا، وہ ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے ایک عالم ربانی ہوتے تھے، مولانا عبدالسلام مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ وہ ظریف الطبع بھی تھے غالباً۔ وہ بندیاں کہنا استاد جی تسی بھی مفتی ہو؟ مولانا مفتی عمر صاحب آپ کو میں نہیں کہہ رہا کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں سن یار پڑھیا تو میں بھی مفت ہوں پر میں مفتی نہیں۔ اور یار پڑھیا تو مدرسے میں بھی مفت ہوں پر میں مفتی نہیں بن سکیا۔ پڑھے تو شاری بھی مفت نے جی۔ اللہ اللہ، تو یہ طبیعت میں جو تنگی ہے اور مشکل کا زمانہ ہے، اس کو دماغ سے حل نہیں کرنا، اس کو دل کی روشنی سے اگر دیکھنا ہے تو دل کی روشنی یہ کہتی ہے کہ میں جو مرضی کر لاں، میریاں کوششاں نال کچھ نہیں ہونا، میرے اللہ دے اذن نال سب کچھ ممکن ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے پیغمبر کو جہاں انسانیت کو معلم ملتا ہے، معلم ملنے کی جب بات ہوتی ہے، انسانیت کے معلم جناب محمد الرسول اللہ، تو ان کی جب بات ہوئی تو اعلان ہونے لگا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ او میاں میں اللہ جدو عزتاں دینا کوٹھیاں دے کے، اگے آواز ٹھیک سی چھیڑیو نا، یہاں سپیکر رو کنے چھیڑے ہے، میں اللہ کوٹھیاں دیاں تے میں اللہ رتبے اونچے نہیں دے کردا۔ یہاں ورفعنا لک ذکر کا تذکرہ ہے نا، مدرسے وڈے ہو جان تے میں اللہ عزت، اور مدرسہ ہی ہے نا، یہ مدرسہ چلیے عصری اور دینی تعلیم، بظاہر یونیورسٹی پر بھی مدرسہ جامعہ، عربی میں جامعہ، اور چھوٹے تدریسی مقام کو مدرسہ، تو یونیورسٹی کو کیا کہیں گے؟ جامعہ۔ اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، برکلے یونیورسٹی، دنیا کی ٹاپ 10 جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں علوم دینیہ بھی پڑھائے، وہاں یہ آپ لوگوں کے درس نظامی پڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ کے جو کراچی اور گرد و نواح کے کچھ جدید فضلاء ہیں وہ ان یونیورسٹیوں میں درس نظامی پڑھا رہے ہیں،
انہوں نے تنخواہ ذرا بہتیاں نے تو واہ جی میلا بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنانے سے عزتیں نہیں دیتا، مقام نہیں دیتا، دکانیں چل پڑے تو میں اللہ عزتیں نہیں دیتا، جی درگاہیں چل پڑے تو میں اللہ عزتیں نہیں دیتا، دنیا اپنی سج دھج کے ساتھ مجھے مل جائے تو میں اللہ ایسے بندے کو عزتیں نہیں دیتا، میں اللہ عزت انہاں نوں دینا جنہاں دا سینہ میں قرآن دی روشنی نال منور کر دینا۔ جدوں میرا سینہ قرآن دی روشنی نال قاسم علوم وچ پڑھدیا روشن ہویا تے امام بخاری دی کتاب پڑھدیا آخری حدیث میں پڑھی تے امام بخاری کہنے لگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں بڑی محنت کی ہے لیکن منو اپنی محنت ہوتے کوئی مان نہیں، محنتاں نال منزلہ نہیں جے مل دیا، منزلہ انہاں نوں مل دیا نے جنہاں نوں راتوں رات اللہ اپنے معراج تے لے جائے تے نال کہنے لگ پڑنا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان تو اس زوراور کو کہتے ہیں جو انہونیوں کو ہونیاں کرتے ہیں۔ معراج اصل میں ایک سالک کی رفتوں کا امین ہے، اگر اس کو استعاراتی زبان میں دیکھا جائے تو معراج جو لفظ ہے وہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بھی عروج سے مشتق ہے نا، عروج سے مشتق ہے نا معراج ہے۔ سبحان اللہ جی جو میلا کسی داعی کو عروج دیتا ہوں تو میں اس کے ذات سبحان بن کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مسجد کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، اسے میں بڑے شاہ جی کہا کرتے تھے آج کل ناراض نہ ہوئیے گا دوست، یہ ہمارے درس نظامی کرنے والے 8 سال زکاتاں صدقیاں دے اوتے علماء کرام مولوی ابراہیم بیچارہ ہن استاد وڈے عمر دے ایسے سہی تواڈے کول وعدے او یار چندے ٹھیک ہے دوجیاں نوں دیو لیکن ایتھے بہتا حق ہے یار، اور ایتھے استاد بیچارے کتنی مشکل میں پڑے ہوئے تھے، مدرسوں کے ذمہ داران پتہ نہیں کتنی مشقت میں پڑھ کے آپ کو پڑھاتے رہے تے ہن نواں ایک سلسلہ چل پیا اسی جی 8 سال پڑھ کے پیچھے رہ گئے، سانوں آندا ہی کچھ نہیں جی ایم فل کرو جی ایم فل کرو جی ایم فل کرو جی ایم فل کرو جی۔ تو 8 سال تم نے کیا کیا ہے؟ اگر تمہیں یہ خیال ہی کہ تسی نالائق دے نالائق رہ گئے ہوتے پھر کیتا کیجے؟ اچھا جی ایم فل کر لیا، ایم فل کریا تو پھر وہ بودیاں رکھ لیاں، پھر بابو بڑھن دا چاہ پہ گیا، پھر تنخواہ دے مقابلے شروع کر دیتے کہ مدرسے میں تو بہت تھوڑی تنخواہ 25,000 30,000، اگر میں کسی سکول ہی لگ گیا تو اتنے تو بڑی بلا، آہستہ آہستہ دوری ہوتے ہوتے مسجد تو بہت دور، مسجد تو بہت، میں جی لیکچرار بن گیا ہوں، میں جی خطیب بن گیا ہوں، میں فلانا میں ٹمکانا، ہولی ہولی مسجد تو رشتہ ختم۔ اللہ کہتے ہیں جب میں اپنے کسی عبادت گزار کو عروج دیتا ہوں اس کی کہانی مسجد سے شروع کرتا ہوں اور مسجد میں عروج ختم کرتا ہوں۔ کوئی نہیں سبحان اللہ تو کرتا، کوئی اس میں یونیورسٹی کا تذکرہ نہیں، کوئی اس میں ایم فل کا تذکرہ نہیں، کوئی اس میں ایوان اقتدار کی بات نہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، کوئی اس میں عروج میں اللہ ایوان اقتدار کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں جب سبحان ہاتھ پکڑنے پہ آتا ہے، ایک یتیم کو عروج دینے پہ آتا ہے تو وہ یتیم کو کہتا ہے مسیتوں سلسلہ شروع کر، مسجد حرام تو شروع ہو تے مسجد اقصی جا کے اپنے عروج نو مکھا لے۔ لوگ کبھی تانا دیا کرتے تھے کہ ملا دی دوڑ مسیح تک، یہ تانا نہیں، میری بات سنیے، اللہ کی قسم ملا کی دوڑ مسجد تک ہو تو میری آج بات یاد رکھنا، ملا عروج پاتا ہے، ملا، اور بولیے سارے ملا۔ اپنا تعلق مسجد سے رکھیں، اپنے سینوں کو قرآن کی روشنی سے منور رکھیں، توحید کے بیان میں ڈنڈی نہ ماریں، سبحان اللہ ہی نہ تم سونا،
لوگ آپ کو کہتے رہے شاہ جی ایک سالانہ جلسہ جی ایتھے جی گلا کو اور طرح دی ہونی چاہیے، تسی ایتھے بھی ٹھوک دیتا ہے علی مشکل کشا نہیں جی، مشکل کشا کون ہے جی؟ حاجت روا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ اللہ۔ علی حجویری داتا نہیں، داتا کون ہے؟ سارا مجمع بولے، میں پھر ختم کرتا ہوں، کون ہے؟ سارا مجمع بولے کون ہے؟ اور بتاؤ لوگوں کو کہ درود و سلام دعا ہے، اور دعائیں سننے والا کون ہے؟ بولو توحیدیو کون ہے؟ اس مسئلے کے بیان میں صبح اور شام کی تقسیم میں نہیں پڑھنا، بہار اور خزاں کی تقسیم میں نہیں پڑھنا، تھوڑے اور زیادہ کے انتظار میں نہیں رہنا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ ڈبدے ہو وہ تاں توحیدیو، تردے ہو وہ تاں توحیدیو، وسدے ہو وہ تاں توحیدیو، تھوڑے ہو وہ تاں توحیدیو، زیادہ ہو وہ تاں توحیدیو، اجتماع ہو وہ تاں توحیدیو، سبق ہو تب توحیدیو، مریدوں کو بیعت کر رہے ہو تب توحیدیو، اساتذہ ہو تب توحیدیو، شاگرد ہو تب توحیدیو، تاجر ہو تب توحیدیو، مبلغ ہو تب توحیدیو، محقق ہو تب توحیدیو، مفسر ہو تب توحیدیو، محدث ہو تب توحیدیو، حکمران ہو تب توحیدیو، زور آور ہو تب توحیدیو، محکوم ہو تب توحیدیو۔ ہر لہجہ ہر لمحہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ دل قرآن نال روشن کر لو، رشتہ مسیتاں نال جوڑ لو، سرمایہ داراں دیاں جیباں تو نظراں ہٹا کے رب دے بوئے تے لا لو، تے عروج تہاڈا تے رب تہاڈا تے رب دی رحمتاں تہاڈیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ 3-4 سال سے ہمارے کچھ نوجوان ساتھیوں کا ایک اصرار تھا کہ اس سالانہ پروگرام میں میدان قرات میں کسی قداور شخصیت کو مدعو کیا جائے، تو اس سال ہم نے گجرانوالہ سے عالمی شہرت یافتہ قاری فضیلت الشیخ محترم جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اپنی مسحور کن آواز میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور آپ کے قلوب کو منور کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ استاد محترم علامہ عطاء اللہ بنیامی صاحب کا خطاب ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، اچھے نظم کا مظاہرہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی اور تلاوت سننے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو مدنِ خاطر رکھیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ تمام بھائی جو ذرا دور ہیں وہ کوشش کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجمع میں وہ جڑا رہے۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها
يحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد
به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللهم زد فزد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. زد فزد. ما شاء الله. बहुत खूब, बहुत قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله बहुत खूब माशाअल्लाह فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سماج سماج बहुत खूब اللهم زد فزد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء تلاوت کے بادشاہ کے بعد خطابت کے بادشاہ کی آمد ہو رہی ہے. میں حضرت قاری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے قلوب کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کیا. آپ کے ساتھ گجرانوالہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانیہ کے محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبدالقاہر جگجانی صاحب بھی تشریف لائے. میں اپنی جامعہ کے محتمم صاحب اور دیگر تمام اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے ان حضرات کا بھی اور اسٹیج پر موجود دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام معزز علماء کرام اور دیگر مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ضلع بکر سے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ضلعی امیر استاد العلماء حضرت مولانا آپ کا نام علم الدین خاکی صاحب جو کہ ہمارے بزرگ بھی ہیں. چند دن پہلے ہم ان کے پاس گئے اور انہیں خصوصی دعوت دی اور حضرت تشریف لائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چند منٹ کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت بندیالوی صاحب کی اسٹیج پر آنے سے پہلے وہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اتنے عظیم الشان اجتماع کے اندر مجھ جیسے کمزور علم و عمل کے شخص کو دعوت خطاب دینا یقیناً جامعہ کے منتظمین کی وسعت ظرفی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے.
بڑے بڑے اکابرین علماء سٹیج پہ موجود ہیں اور مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء بیانات کر چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد شہنشاہ خطابت کی دنیا کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ میں زیادہ دیر ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، اور میں اپنے عزیز طلبہ سے جنہوں نے اس سال فراغت حاصل کی ہے ایک ہی گزارش کروں گا کہ پہلے آپ طالب علم تھے، آپ پر اتنی ذمہ داری نہیں تھی، آپ فارغ التحصیل عالم بن چکے ہیں اور آپ پر بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے۔ جو آپ نے اپنے اساتذہ سے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، اب آپ نے عملی میدان میں اس کو من و عن پہنچانا ہے۔ عملی میدان میں قرآن و سنت کی تعلیم کو من و عن پہنچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پر بہت بڑی محنت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ عملی میدان میں اتر کر کے کتاب و سنت کی اس امانت کو عامت المسلمین تک پہنچائیں، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب آپ کے سامنے فخر خطابت وکیل صحابہ استاد محترم حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے آج کے فراغت پانے والے طلبہ کرام کی دستاوردی ہوگی۔ السلام